السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ظلم کی ایک عجیب و غریب داستان سنانے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کا انصاف بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ظالم شہزادی کا، جس نے جب اپنی خادمہ پر ظلم کیا تو کیا ہوا، اس کا خوفناک انجام۔ ظالم شہزادی کا قبر میں کیا ہوا؟ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سے پہلے زمانے کی ایک شہزادی کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک شہزادی کا چرچا زور و شور سے ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ شہزادی انتہائی خوبصورت اور حسین تھی۔ اس کے محل میں نوکروں کی ایک بھاری فوج تھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک خادمہ جوتا اٹھانے تو دوسری خادمہ جوتا پہنچانے میں اور تیسری خادمہ جوتا پہنانے جیسے کاموں کے لیے مقرر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہزادی کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا، لیکن اس کی شخصیت بے حد بری تھی۔ وہ بے حد ظالم تھی۔ وہ اپنی خادماؤں پر بے تحاشا ظلم کیا کرتی تھی۔ وہ حسن کی اتنی دلدادہ تھی کہ اپنے محل میں کسی کم رنگ والی خادمہ کو ہرگز نہ رکھتی تھی۔ خادمہ سے اگر کوئی بھول ہو جاتی تو کوڑے مار مار کر اس کو آدمارا کر دیتی۔ اس کے ظلم کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے اور کوئی ایسا نہیں تھا جو آ کر اس سے پوچھ لیتا یا اس کو منع کر دیتا کہ کیوں اس طرح کا ظلم کرتی ہو، غریبوں پر، معذوروں پر، کنیزوں پر اور غلاموں پر۔ اگر تجھے اللہ نے شان و شوکت اور دولت عطا کی ہے، حسن دیا ہے، تو سب کی دعا لے، نہ کہ بد دعا لے۔ لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا۔ اسی وجہ سے اس کا غرور اور تکبر بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ میں بڑی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو چاہے ہر چیز میرے قدموں میں آ سکتی ہے اور انسان میرے غلام ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے اس غرور کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شہزادی اپنی خادمہ کو برے طریقے سے کوڑوں سے پیٹ رہی تھی۔ وہ ملازمہ، وہ کنیز درد کے مارے چلا بھی نہیں پا رہی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اپنے درد کو بیان نہیں کر پا رہی تھی، سہ رہی تھی اس کوڑے کی مار کو، کیونکہ شہزادی نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ اگر تو اپنے منہ سے چیخ نکالے گی تو تجھے اور بھی زیادہ کوڑے پڑیں گے۔ کسی پوچھنے والے نے بڑے درد سے پوچھا کہ یہ خادمہ اتنے برے طریقے سے کیوں پیٹی جا رہی ہے؟ اس کی حالت تو دیکھو، یہ مر جائے گی۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ اس خادمہ نے شہزادی کا سرما پیستے ہوئے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور غلطی سے اس سرمے میں رائی کے دانے کے برابر ایک پتھر رہ گیا تھا۔ اب شہزادی صاحبہ نے جب اس سرمے کو لگایا تو ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی۔ جیسے ہی شہزادی صاحبہ کو تکلیف ہوئی، وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور غصے کے عالم میں کوڑے کو اٹھایا اور خادمہ کو برے طریقے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان بنا دیے، جس سے وہ خادمہ حد سے زیادہ زخمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس شہزادی کی وہ حرکت بہت بری لگی۔ اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ ایک دن میں کسی قبرستان سے گزر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر آدھی کھلی ہوئی ہے، جس میں ایک بوسیدہ سی انسانی کھوپڑی پڑی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ذرا اس قبر کے قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کھوپڑی کی آنکھ کے اندر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، اور وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو ننھے ننھے بچے بھی موجود ہیں، اور وہ چڑیا اپنی چونچ اس آنکھ کے اندر بار بار ڈال رہی ہے اور اپنے بچوں کو اناج مہیا کر رہی ہے۔ بچے منہ کھولتے ہیں اور وہ چڑیا ان کے منہ میں وہ اناج ڈال دیتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد اللہ سے لو لگانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سوچنے لگے اور اللہ تعالی سے دعا کرنے لگے، یا اللہ، تیرا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ابھی ابھی تو نے جو منظر مجھے دکھلایا ہے تو ضرور اس عجیب و غریب منظر کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا؟ آپ انہی سوچوں میں گم تھے کہ نیند آ گئی
اور عالم خواب میں غشی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کا جواب بھی آ گیا، اور جواب بھی ایسا کہ آپ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ وہ جو قبر انسانی کھوپڑی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی ظالم شہزادی کی کھوپڑی ہے جس کو اپنی آنکھ میں سرمے کا رائے کے دانے کے برابر کا پتھر بھی برداشت نہیں ہوا تھا، اور اس نے غصے اور جلال میں آ کر بے گناہ خادمہ کو برے طریقے سے پیٹ دیا تھا اور ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس ظالمہ کو اس نے مرنے کے قریب پہنچا دیا تھا، اس کے جسم پر کوڑوں کے نشانات بنا دیے تھے۔ کل وہ شہزادی سرمے کا ایک چھوٹا سا پتھر اپنی آنکھ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائیے کہ جس شہزادی کو اپنی آنکھ میں سرمے کا ایک چھوٹا سا پتھر برداشت نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم کی وجہ سے اس کو عبرتناک موت دی، اور جب وہ مر گئی تو مرنے کے بعد اس کا جسم ختم ہو گیا، اس کا حسن برباد ہو گیا۔ جب کچھ نہیں بچا، صرف ڈھانچہ بچا، اس کی کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا۔ چڑیا کو مقرر کرنے کے بعد اللہ نے یہ منظر دکھایا کہ ہر ایک دیکھ لو، جو اپنی آنکھ میں پتھر برداشت نہیں کر سکتی تھی اب وہ اتنی لاچار ہے کہ اس چڑیا کی چونچ اپنی آنکھ میں اس کو برداشت کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ ظالموں کا ظلم ایک حد تک رہتا ہے، ظالموں کا وقت ایک وقت تک رہتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہوتا اور کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس کی آہ اللہ تک جاتی ہے۔ اس لیے آپ سوچئے کہ آپ انجانے میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے۔ یہ شہزادی جو اپنے ہر اقتدار پر نازا، اپنی دولت پر نازا، اپنی ملازماؤں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھنے والی، جب مر گئی تو اللہ نے اس کو کیسا بنا دیا کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ کے نیک اور مقبول بندے جب ایسے عبرتناک مناظر دیکھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فکر میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اور جواب بھی مل جاتا ہے۔ یہ ان بندوں کے لیے نہیں ہوتا جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ ظالموں، اللہ تمہیں دکھلاتا ہے کہ ظلم کے کتنے نقصانات ہیں۔ ظلم سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ظالم آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حقداروں کو ان کا حق ادا نہ کر دے، اور وہ ظالم انسان جو مظلوموں پر یہ سوچ کر ظلم کرتا ہو کہ یہ تو مجھ سے چھوٹے ہیں، کمتر ہیں، بدصورت ہیں، کم رنگ کے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ جہنم کی آگ میں وہ جلے گا۔ قبر میں تو اس کا انجام برا ہو ہی رہا ہے، تا قیامت وہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جہنم کی آگ کی بیڑیاں اس کے گرد لپیٹ دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل سے بچائے، آمین۔